پاکستان کے لیے جو موڈیز کی بہتر ریٹنگ اس کی اہمیت کیوں ہے اتنی، کیا اہمیت رکھتی ہے اور اس کے ثمرات کیا ہو سکتے ہیں اگر یہ ریٹنگ بہتر ہوتی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کو اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ جو ابھی اقدامات ہو رہے ہیں کیا وہ سفیشینٹ ہے؟ موڈیز کی جہاں تک ریٹنگ کی بات ہے، موڈیز ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے جو کہ مختلف ممالک کی اور مختلف جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی جو فائنینشیل وائبلٹی ہوتی ہے اور ان کی اپنے قرضے کو پے کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی ریٹنگ جو ہے وہ جاری کرتا ہے، اور اس کی ضرورت ہوتی ہے انویسٹرز کو، چاہے وہ ممالک ہوں مختلف یا عام جنرل پبلک ہو یا ایون جو ہے وہ کارپوریٹ ادارے ہوں، تو وہ بہرحال ان کی ریٹنگ کو دیکھتے ہوئے ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ اس ملک میں ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، اس ملک کو ہمیں قرضہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے۔ تو اس لیے جو ہے حکومتیں عام طور پہ کوشش یہ کرتی ہیں کہ موڈیز ہوں، فچ ہو، اسٹینڈرڈ پور ہو، تو ان کے پاس اپنی جو ریٹنگ ہے یا رینکنگ جو وہ لوگ کرتے ہیں پلیس، اس میں زیادہ سے زیادہ بہتر جو ہے وہ پوزیشن کو حاصل کیا جائے۔ ابھی اس وقت موڈیز میں پاکستان کی ریٹنگ جو ہے وہ CAA2 ہے، جو کہ مزید پاکستان اس کو آگے بڑھانے کا خواہاں ہے، تاکہ فیوچر میں جب پاکستان اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈز ایشو کرتا ہے تو اس کی سبسکرپشن اچھی آئے، مہنگے داموں میں بکیں اور پاکستان کو اس کے اوپر کم سود ادا کرنا پڑے۔ اسی طریقے سے اگر بائیلیٹرل کسی ملک سے بھی پاکستان قرضہ لینے جاتا ہے تو اس میں بھی مودی کی اور اس کی ریٹنگ کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہوتا ہے اور اس کی بیسس پہ ہی فیصلہ کیا جاتا ہے۔ جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں کہ جی پاکستان کے جو اشاریے ہیں، ظاہر ہے اس میں اگر ٹیکس کی بات کریں تو ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہے وہ 10.2% ہے، جو کہ ہدف مقرر کیا گیا تھا تقریباً 10.6% کا، جو کہ میرے خیال میں کافی کم ہے، اور جو وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ تو دعویٰ یہ کر چکے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے وہ 13% تک آگے لے کے جائیں گے، بجائے اس کے کئی اوپر جاتا ہے، یہ پہلے سے بھی کم ہو گیا، جو کہ ظاہر ہے کہ ایک کنسرننگ بات ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ کی جیسے بات کی، 12% انٹرسٹ ریٹ پاکستان اوور آل اپنے جو ڈیٹس ہیں اس کے اوپر پے کر رہا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ ہے۔ 12% اگر کنٹری ٹو کنٹری دیکھا جائے تو، اور اس سے بھی زیادہ خطرناک بات یہ کہ اس میں زیادہ تر جو قرضے ہیں وہ سارے شارٹ ٹرم قرضے ہیں، لانگ ٹرم قرضے بھی نہیں ہیں۔ تو 5% سے نیچے کے جو قرضے ہوتے ہیں عام طور پہ وہ ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں، کہ جو جن کی لیکوڈیٹی، جن کی فائنینشیل معاشی پوزیشن بہتر ہوتی ہے جن ممالک کی، ان کو 5% سے کم جو ہے وہ اس کے اوپر قرضہ وغیرہ مل جاتا ہے، لیکن پاکستان 12% کے اوپر جو ہے وہ جا رہا ہے، تو یہ بھی اگین جو ہے وہ ایک الارمنگ بات ہے۔ اس کے بعد فوریکس ریٹس کے اوپر جو اسٹیٹ بینک کا کنٹرول ہے، امپورٹس کو جو ہے وہ کرٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کو اسٹیٹ بینک نے تو خیر مطلب اس کو نہیں ایگری کیا اس سے، لیکن بہرحال موڈیز جو ہے وہ اس چیز سے مطمئن نہیں ہے ڈیٹ اوبلیگیشن کے حوالے سے۔ اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو امریکہ کے ساتھ پاکستان کا یہ جو ٹیرف عائد کرنے کے بعد جو ڈائیلاگس چل رہے ہیں کہ ٹریڈ جو وہ کن ٹرمز کے اوپر ہوگی، پاکستان وہاں سے کیا کیا چیزیں امپورٹ کرے گا تاکہ ہماری جو ایکسپورٹس ٹو USA ہے اسپیشلی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کی وہ بڑھ سکیں، اور اس کے اوپر بھی موڈیز نے کافی حد تک سوالات کیے ہیں، اور بظاہر مجھے نہیں لگتا فی الحال جو ہے وہ اس رینکنگ میں مزید کوئی اپورڈ قسم کی لانے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ جو اب سٹرائک کے حوالے سے ایک تقسیم پائی جا رہی ہے اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، جو کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز نے تو دو نکات بنیادی طور پہ اٹھائے ہیں، ایک تو یہ 2 لاکھ روپے کی جو پیمنٹ کا ہے، اور اس میں خصوصی طور کے اوپر جو سیلز اگر 2 لاکھ سے اوپر کیش میں ہوگی تو وہ 50% جو ہے وہ اس کا الاؤ ہوگا ایکسپینس میں، اس سے زیادہ ایکسپینس میں الاؤ نہیں ہوگا۔ دوسرا جو ہے وہ گرفتاری کے اختیارات، 2 آسپیکٹ ہیں اس کے۔ ایک اگر میں قانون کی بات کروں، دیکھیں قانون اٹ سیلف جو ہے نا صحیح یا غلط نہیں ہوتا، اصل چیز ہوتی ہے اس کا استعمال کیسے کیا جائے گا۔ انفارچونیٹلی ہمارے ہاں FBR میں یا دیگر اداروں میں بھی کرپشن اس حد تک جو ہے وہ صلاحیت کر چکی ہے کہ اس میں لوگوں کو ڈر اس بات کا ہے کہ اس قانون کا غلط استعمال کیا جائے گا، اس کو جو ہے نا ٹریڈرز کو یا بزنس مینس کو جو ہے وہ بیسیکلی ہراسمنٹ کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، کیونکہ ایک طرف حکومت کہتی ہے جی ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف جب آپ اس طرح کے اریسٹ کے اور کرمنل
جو ہے وہ اوبلیگیشنز بنائیں گے ٹریڈرز کی، تو ظاہر ہے اس میں خدشات بہرحال اپنی جگہ پہ پیدا ہوتے ہیں اور ان کو ایڈریس کرنا ضروری ہے، بالخصوص پاکستان کے جیسے ملک میں جہاں پہ کرپشن اور اس طرح کی ہراسمنٹ عام ہے۔ دوسرا آسپیکٹ جو ہے وہ ٹریڈرز کا اور ان کا چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز جو بھی ہے، جو بھی ٹریڈرز کی ریپرزنٹیشن والی باڈیز ہیں، ان کو بھی اگر دیکھیں تو عام طور پہ جب بھی دیکھا گیا ہے کہ حکومت ٹیکس کے ارد گرد شکنجے کو سخت کرنے جاتی ہے تو پھر یہ تاجر تنظیمیں جو ہیں اور اس میں چھپی ہوئی چند کالی بیڑے جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں اور حکومت کے لیے اس میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے نا ہمارا جو ٹیکسیشن کا نظام بالکل صحیح اور ہمارے جو تاجر ہیں وہ بھی اپنا پورے کا پورا ٹیکس دیتے ہیں، کیونکہ اگر ایک تاجر جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس جو ہے وہ دے رہا ہے، یا اگر فرض کریں وہ جتنی بھی ٹیکس کی چوری کرتا ہے، حکومت نے تو اپنا ٹارگٹ پورا کرنا ہوتا ہے، تو پھر حکومت انڈائریکٹ طریقوں سے جو ہے وہ کبھی پیٹرولیم کے اوپر لیوی لگا کے، کبھی کاربن ٹیکس لگا کے جو ہے نا وہ اپنے ہدف تو پورے کرتی ہے۔ تو بیسیکلی وہ جو بڑی بڑی مچھلیوں کی جو ٹیکس چوری ہے اس کو جو ہے وہ عام آدمی پھر الٹیمیٹلی پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں اگر ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے سوچوں نا، سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔